شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دوست نے مجھے اپنی محبت کا بتایا۔ سلام ہونے کے بعد مجھ سے مخاطب مجھے اپنی کزن سے بے حد محبت تھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، ہمارے خواب تھے ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسے تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو میں تڑپ جاتا، کبھی میں تکلیف میں ہوتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے میرے خواب سجائے۔ جانتے ہو فارس بھائی، وہ میری ہر بات پہ سر جھکایا کرتی تھی، میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہ کرتی۔ میں سادہ سا تھا، میں اتنا ہوشیار نہ تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ میرا ہیئر سٹائل ٹھیک کرتی، مجھے بتاتی کس رنگ کے کپڑے خریدو، اور ہاں وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہتی۔ کبھی میں نماز قضا کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی، مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ جانتے ہو فارس بھائی وہ مجھے کیا کہتی تھی؟ آپ میرے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا میں اب نماز قضا نہیں کروں گا، وہ راضی ہو جاتی۔ فارس بھائی اس سے بات کیے بنا میرا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی تھی، اس کی ایک عادت تھی، اسے کوئی کتنا بھی درد دے وہ خاموش رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر کر رو لیتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کبھی شکوہ نہ کرتی۔ میں اس سے ناراض ہو جاتا تو وہ اداس ہو جاتی، مجھے میسیجز کرتی، مجھے آواز دیتی، مجھے منانے کی کوشش کرتی۔ میں بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا، پھر وہ ایک جملہ کہتی، فریاد دیکھنا جب مجھے کھو دو گے نا پھر میری قدر کرو گے، آج میں روتی ہوں نا دیکھنا تم بھی رویا کرو گے۔ میں ہنسنے لگتا، پاگل تم کو خود سے جدا کون کرے گا بھلا۔ میں اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کو خوشیوں کے پل دیتا۔ ہم صرف محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے نہ تو رشتے کی بات ہوئی تھی نہ منگنی۔ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہمارے گھر میسج آیا، عائزہ کا رشتہ کر دیا ہے اس کی خالہ کے بیٹے سے۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا، وہ رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی، فرحاد میرے لیے اب دعا کرنا۔ میں کمرے میں بیٹھا رونے لگا، عائزہ مر جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، فرحاد پاگل نہ بنو، امی ابو نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، ہماری قسمت میں یہی تھا۔ میں نے بہت منتیں کی، اسے بھاگ جانے کا بھی کہا، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ کیسے کچھ غلط کر سکتی تھی۔ جب اس کا نکاح تھا تب سب کو پتہ چلا ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے، تب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی مہندی تھی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، سب کزنس جانتے تھے ہماری محبت کے بارے۔ میں نے خود کو سنبھالا، اس کے پاس بیٹھا جا کر۔ اس نے مہندی والا سوٹ پہنا تھا، میں نے اسے ایک گلاب جامن کھلایا، میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ جانے کیسے ایک سمندر آنسو کا امڈ آیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، میں بھی رونے لگا، سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگا لینا چاہتے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے تھاما، کمرے میں لے گئی۔ میں اونچی آواز میں کہا، خود کو اتنا برباد کروں گا، اتنا برباد کروں گا تیری جدائی میں، دیکھنا مجھے دیکھ کر لوگ رویا کریں گے۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ شرابی تھا، میں درد میں تھا۔ کسی کی زندگی، کسی کا پیار، کسی کی چاہت، کسی کے دونوں جہاں، کسی کے لیے بیکار ردی کے باؤ کوئی خرید لیتا ہے۔ میں نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، امی عائزہ کو بچا دو، اس کا کزن اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی وہ میری نہیں تو نہ ہو، لیکن اسے اس انسان سے بچا لو جو اس بیچاری کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ نکاح سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، فرحاد محبت میں مل جانا ضروری تو نہیں ہوتا نا، ہم سب اپنی اپنی قسمت لے کر آتے ہیں، قسمت کے سامنے کس کا زور ہے، اللہ تم کو اچھی سی شہزادی نصیب کرے۔ میں اسے چینخ چینخ کر دل کا حال بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کا نکاح ہو گیا، وہ بیاہ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، میں تڑپا، میں چیخا، میں آگ میں جلا۔ میں نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، سجدے کی دعائیں مانگی، صبر آئے گا۔ پھر 7 ماہ کے بعد وہ ایک دن امی کے گھر آئی، میں اتفاق سے ان کے گھر گیا، وہ امی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا،
اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظر جھکا لی۔ میں نے حال پوچھا۔ ہلکا سا مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں فرحاد، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں مسجد میں اذان ہونے لگی۔ مجھے مسکرا کر بولی، پاگل، اب بھی نماز پڑھتے ہو یا اب چھوڑ دی؟ میں مسکرایا، عائزہ اب امامت کرواتا ہوں۔ وہ پیار سے بولی، ویسے داڑھی میں پیارے لگتے ہو۔ اس نے مصلی اٹھایا، نماز پڑھنے لگی۔ میں نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اپنی اس نیک بندی پہ رحم فرما۔ دن گزرنے لگے، مجھے خبر ملتی رہتی، آج اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، آج وہ اسپتال میں ہے۔ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا، اس کے امی ابو سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا بیٹیوں کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنا ظلم سہا جائے۔ کل وہ آپ کی بیٹی کی لاش آپ کے سامنے ہوگی، پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں نے عائزہ کو فون کیا، عائزہ بس کرو یہ ظلم سہنا، تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے۔ میں نے عائزہ کو ہمت دی، اس کو طلاق لینے کا کہا۔ ساس کو پوتا چاہیے تھا، اس کے شوہر نے مجھے بہت دھمکایا، بہت جھگڑا بھی ہوا، لیکن بالآخر بہت سی مصیبت کے بعد طلاق ہو ہی گئی۔ پھر عائزہ کی رضا سے عدت کے دن مکمل ہونے کے بعد سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک بہت دردناک خواب دیکھا، جسے جھیلا، پھر اس سے نجات حاصل کی۔ ہمارے 6 بچے ہیں، عائزہ ان کو پڑھا رہی ہیں۔ میں نماز پڑھ کر آیا تھا، سوچا فارس بھائی آپ کو اپنی زندگی اور اپنی ہم سفر پہ گزرے دردناک لمحات کے بارے بتا دوں۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے ان پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، ان سے پوچھ کر رشتہ کروں گا۔ صرف بیٹوں کو ہی حق نہ دو، بیٹیوں کی بھی مرضی پوچھا کرو۔ کیسے درندہ صفت ماں باپ ہوتے ہیں، جو نکاح کے بعد بیٹی کے کان میں کہتے ہیں اب سسرال سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے۔ کیسے ظالم ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی کے زخموں کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹی صبر کر، گھر ایسے ہی آباد ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے سب قانون کیوں؟ بیٹی کا جنازہ اٹھانے سے بہتر ہے بیٹی کے حق میں بہتر فیصلہ کریں۔ اس کہانی کا مقصد طلاق لینا یا کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑکی اپنی ناجائز محبت کی خاطر اپنا گھر تباہ کر لے۔ یہ کہانی آپ کو صرف ایک آئینہ دکھانے کے لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔